جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی بھی دعا کرتے ہیں، عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور فرما دیں۔ ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ اس میں آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے بالکل آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بلکہ آج تو ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار ماشاءاللہ انور بھائی بھی آج کرم فرما ہے۔ کیسے ہیں انور بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آپ خیریت سے ہیں وسیم بھائی؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت سلامتی نصیب فرمائے، دائمی خوشیاں نصیب فرمائے۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاجی بیان کیے جائیں گے، استخارے بھی کیے جائیں گے۔ ابتدا میں ایک چیز ناظرین میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں، ایسے مواقع ضرور آتے ہیں، ایسی بعض اوقات چیزیں ضرور آ جاتی ہیں کہ جب انسان دل میں بے سکونی محسوس کر رہا ہوتا ہے، دل اس کا بے سکون ہو جاتا ہے، اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کچھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر آسائش ہونے کے باوجود دل پر پھر بھی ایک غم، ایک رنج، ایک دکھ اور ایک الم والی اس پر کیفیت طاری رہتی ہے۔ نہ گھر میں سکون، نہ کام میں سکون، نہ کاروباری معاملات میں سکون، بڑی بے چینی، بے قراری والی کیفیت بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کسی اپنے کی جدائی کا غم ہو جاتا ہے، تو کبھی پریشانیوں کا پہاڑ یوں سمجھیے کہ اس پر جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، غم، ٹینشن، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں بڑی طاقت ہے۔ ایک دعا میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، صبح و شام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا غم، آپ کے دکھ، آپ کے درد، آپ کی تکلیف، آپ کے دل و دماغ پر جو ایک بوجھ طاری ہے، جو بے سکونی والی کیفیت ہے، یہ سب کیفیت الحمدللہ سے وجل دور ہو جائیں گی۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا، دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والا، ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ دعا کون سی ہے سنیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا آپ نے صبح و شام 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ سبحانہ آپ کا غم، آپ کی ٹینشن، آپ کے درد، تکالیف، سب بے سکونیاں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ بلکہ اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ادائے قرض کے لیے بہت یہ مفید یہ عمل ہے۔
بڑی خاص یہ دعا ہے الحمدللہ. وہ افراد کہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، بظاہر قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم قرضوں کا بوجھ اتر جائے گا. اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ پاک ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. تو صبح و شام 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. میسیجز کا بھی الحمدللہ سبحان یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. صبح و شام کی تعریف بھی ناظرین کو اگر بتا دیں. ہاں، صبح و شام سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صبح کسی کی 10 بجے ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی 11 بجے صبح ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سو کر ہی جو ہے نا دوپہر میں اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ناظرین، اوراد و وظائف جو بیان کیے جاتے ہیں جہاں صبح و شام پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تو صبح سے مراد یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک صبح کہلاتی ہے. اور شام سے مراد یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے. اس وقت میں جتنے وظائف پڑھیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے. تو یہ دعا آپ چاہیں تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن غروب آفتاب سے پہلے یہ پڑھ لیں تو شام میں پڑھنا کہلائے گا. اور صبح میں پڑھنی ہے فجر کے بعد، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ دعا کو پڑھ لیں 11 مرتبہ، تو یہ صبح میں پڑھنا کہلائیں گے. تو صبح و شام سے مراد یہ ہوتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا، کچھ میسیجز پہلے میں شامل کر لیتا ہوں. یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے بنت نعیم لودرا سے. یہ کہتی ہیں کہ تقریباً 4 سال سے میری والدہ کو بائیں طرف جسم میں گٹھن اور سانس کی تکلیف رہتی ہے، اور کبھی کبھی سانس زیادہ ہی تنگ ہو جاتا ہے، حالات زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، اور پہلے جمائی آتی تھی پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جسم میں طرح کی تکلیف رہتی ہے. ٹیسٹ بھی سب صحیح آتے ہیں، دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی، اور کسی ٹائم خود ہی صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن بیمار زیادہ رہتی ہیں، سانس زیادہ تنگ رہتا ہے. مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں. گلناز نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے اختری. تو یہ کیفیت آپ نے سن لی، اور اس کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اچھا، یہ میرے بیٹے کا نام ابرار ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے. استخارہ کیا جائے. بچہ کھا پی نہیں رہا، بہت تنگ کرتا ہے، دانت نکل رہے ہیں، فیڈر نہیں پیتا. تو براہ کرم استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا جی، یہ استخاروں کے حوالے سے یہ ایک مزید بھی میسج آیا ہے کہ استخارہ کر دیجیے، بچی بہت زیادہ شرارتی کرتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغی مسئلہ ہے. تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کوئی دماغی مسئلہ ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے. بچی کا نام ہے عائشہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نمرہ. استخارہ بھی کر دیں اور کوئی اس وظیفہ سے بھی. پہلے جو بچہ کھا پی نہیں اس کا نام کیا؟ ان کا نام تھا ابرار اور ان کی والدہ کا نام تھا عائشہ. تو یہ تینوں استخارے آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں. اچھا جی، ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارشاد بی بی نام ہے، میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ رشتہ بھی اچھا مل جائے اور جلد شادی بھی ہو جائے. تو کیا وظیفہ انور بھائی ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت وظیفہ یہ روزانہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام فجر کے بعد 312 بار پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا اچھا نیک رشتہ جلد نصیب ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایاز نام ہے ان کو. انہوں نے کہا ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں. پروگرام روحانی علاج میں رشید احمد شاہ صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ایاز نام ہے، بیمار بھی ہیں، شوگر بھی ہے، کمزوری بھی ہے. تو پلیز ان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. شوگر بھی دور ہو جائے اور کنٹرول میں رہے جی، اور کمزوری بھی دور ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ شوگر کا پرابلم جن کے ساتھ ہے، بڑھتی ہے یا شوگر کم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے سورہ قدر اور سورہ کوثر دونوں صورتیں پارہ نمبر 30 میں ہیں. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں، یا کوئی جو بھی پڑھے وہ درست پڑھنے والا ہو، پڑھ کے انشاءاللہ الکریم پانی پہ دم کر کے پئیں گے. اللہ نے چاہا شوگر اور بلڈ پریشر دونوں جو ہیں یہ نارمل رہیں گے. تو شوگر کا وظیفہ پوچھا ہے، ساتھ بلڈ پریشر والے بھی اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل یہ ہائی اور لو دونوں کے لیے ہے نا؟ دونوں کے لیے. اچھا، جس کا بڑھتا ہو وہ پڑھ کے پی لے، انشاءاللہ اس کا بھی نارمل ہو جائے گا. جس کا کم ہوتا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، سورۃ القدر وہی انا انزلناہ فی لیلۃ جی. القدر، اور سورۃ الکوثر سے مراد انا اعطیناک الکوثر. صحیح، یہ 3 مرتبہ پڑھنا. یہ 3 بار پڑھ لیں. صحیح. یہ صبح شام پڑھنے کا صبح شام پڑھیں. صحیح. اگر بالفرض جیسے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں یا تلفظ کسی کے درست نہیں ہوتے، تو کوئی ایسا جو گھر کے اندر درست پڑھ کے دے، پانی پہ دم کر کے دے دے، تو ان سے پڑھوا کے دم کر لیا جائے.
قرآن اچھا پاک کو جی، جب بھی وظائف پڑھیں درست ہی پڑھیں گے تو اس کی آپ کو برکت حاصل ہوگی، غلط نہ پڑھا جائے۔ ہاں اور قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا چاہیے تاکہ جو رب کا کلام ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، دیگر ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کلام الہی کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ تو ویسے بھی شرائط میں سے ہے، روحانی علاج کے وظائف کے شرائط میں سے ہے۔ دیکھیں نمازوں کی پابندی، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کھانا، حلال پینا، سچ بولنا، یہ روحانی علاج کے شرائط میں سے۔ اچھا اسی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی روحانی علاج میں ایک شرط ہے کہ بھئی صحیح تلفظ ہونے چاہیے، قواعد و مخارج درست ہونے چاہیے اور اچھے انداز میں پڑھیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں تو الحمدللہ سب فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ شاہد صاحب یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے ایک وظیفہ پوچھنا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے داخلہ لینا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں داخلہ لوں، پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں جہاں بھی داخلہ لوں میرے لیے بہترین ثابت ہو اور اللہ پاک مجھے کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا نافع ہو، یا نافع ہو آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، یا نافع، اے نفع دینے والے۔ بلکہ اس کے وظیفے کی خصوصیت میں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے، جی تو ناظرین جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے نا جو بھی بتایا یا نافع، تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے۔ اب یقینا شخص کی یہی تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے یار مجھے کامیابی نصیب ہو جائے، تو یہ ضرور پڑھا کریں 20 مرتبہ یا نافع، سبحان اللہ، بڑا پیارا یا اللہ پاک کا صفات نام ہے، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی، برکتیں ملیں گی۔ جی وسیم بھائی استخاروں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ استخارہ کیا گیا، یہ سب سے پہلے تو یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک کے بہتر جانتا ہے۔ استخارے کے لیے ایک اسلام بہن کا ایک گلناز بنت اختری، ان کا مسئلہ تھا جسم میں گھٹن اور سانس میں تکلیف، تو ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، کوشش کیجئے یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور جب تک شفا نہ ملے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ابرار عائشہ، ان کا استخارہ کیا گیا کہ بچہ کھا پی نہیں رہا، تو اس کے لیے ان کے جو استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ اسی طرح عائشہ نمرہ ہیں، ان کا استخارہ کیا، ان کے بھی نظر بد کا اشارہ ہے، تو آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ اس نظر بد کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قریبی ہمارے دعوت اسلام کے اسٹال ہے، وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی نظر بد بھی دور ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بچوں کو بھی بعض اوقات یہ نظر بد لگ جاتی ہے، بچوں کی پھر نظر اتارتے پھر لگ جاتی ہے، پھر اتارتے ہیں پھر لگ جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم نے تو اتنی ساری مرچیں بھی چلا لی، اتنی دفعہ نظر بھی اتار لی، تعویذ بھی پہنایا ہوا ہے، پھر وہ نظر اترتی نہیں ہے، تو ایسی صورت ہے پھر کوئی ایسا عمل بتائیں کہ نظر ہی نہ لگے؟ اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کریں، الحمدللہ وہاں پر فی سبیل اللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ تعویذات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کی تعویذات عطاریہ پر تعویذ حاصل کریں، بچوں کے گلے میں پہنا دیں اور بچوں کو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ نظر بد کے لیے بہت سارے وظائف ہیں، کوشش کریں۔ سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد جیسی بھی ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ پھر بھی ہوتا ہے یہ نظر بد تو حق ہے نا، نظر تو لگی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ سمجھ اس کے جو اثرات مرتب ہونے والے ہوتے ہیں نا، اس سے الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بری نظر سے، حاسدین کی بری نظر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرمائے۔ بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائے،
نیک لوگوں کی صحبت حاصل کر لیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی بری نظر سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے، اور بزرگوں کا ایک فیضان الحمدللہ عز و جل یہ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ میرا نام حافظ محمد ذوالقرنین حیدر ہے، میں ملکوال تحصیل سے بات کر رہا ہوں۔ ایک استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرے سر کو ہر وقت بہت درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سر میں درد رہتا ہے، ذوالقرنین انہوں نے نام بتایا ہے جی۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور حوا، اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ شکیل احمد میرا نام ہے، میں پریشان آدوں، میرے لیے دعا بھی کرے، آج عمرے کا بھی طلب ہے، میرے لیے خصوصی جنید بھائی کو کہے، سب سے کہے دعا کرے اور میرا استخارہ بھی کرے۔ شکیل احمد زر ملک۔ شکیل احمد زر ملک نام بتائیں انہوں نے، ان کے لیے آپ استخارہ فرمائیے۔ انور بھائی ہمارے شکیل بھائی کے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا بھی ارشاد فرمائے کہ بندے پر آ جاتی ہیں بعض اوقات پریشانی کو اس طرح کی ہوتی ہیں، تو پریشانی میں کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا دعا کی جائے۔ اللہ پاک ان کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، ان کی پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 مرتبہ یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم غم، پریشانیاں، ٹینشنیں اللہ پاک نے چاہا تو یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، اللہ کریم آپ سب کی مشکلات اللہ پاک آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک مشورہ بھی شکیل بھائی میں آپ کو دیتا چلوں، چلیں آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیں وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، صدقہ بھی دیں، نمازوں کی پابندی اولاً ہماری سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ نماز ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے کہ جو نماز کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کر کے آپ دعا بھی کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ 11 جمعرات آ جائیں فیضان مدینہ اجتماع میں آ کر شرکت کر کے دعا کریں، اللہ اکبر، دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے بھی الحمدللہ سے اللہ پاک مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، مسائل دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو ضرور شرکت کیجیے گا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج 24 صفر المظفر ہے انور بھائی، اور مغرب کے بعد 25 صفر شریف شروع ہو جائے گی۔ پروگرام چونکہ ہمارا ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور 25 صفر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس بھی ہے، تو اب کیوں نہ ذکر اعلیٰ حضرت بھی ہو جائے، اور چونکہ اعلیٰ حضرت نے ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں الحمدللہ آپ کی خدمات ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے کچھ وظائف وغیرہ، کوئی ایسی دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہو، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمایا ہو اعلیٰ حضرت کا عطا فرمایا ہوا، وہ ہم مجھے بھی بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، ہم بھی پڑھیں اور ذکر اعلیٰ حضرت بھی ہو جائے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ایک وظیفہ بھی عطا فرمایا۔ آپ بھی اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ الکریم ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہوا ہے۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور بزرگوں کے پاس جب لوگ حاضر ہوتے تھے تو ایک دو انداز تو یہی ہوتا تھا کہ وہ ایمان کی سلامتی کی دعائیں اور اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی حفاظت کے لیے یہ جو وظیفہ عرض کیا گیا اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں سوچ دی ہے نا، تو یہی سوچ دی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی۔ وہ یہ کہ دیکھیں آج کل ہوتا ہی ہے نا کہ لوگ آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں، یار رزق میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، میرا کاروبار اچھا چلے، میری جلد شادی ہو جائے، اس کے لیے وظائف بھی لیتے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اب جب بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں
تو ہمیں کون سی دعا کروانی چاہیے، کون سا ان سے وظیفہ لینا چاہیے؟ اب دیکھیں نا، یہ شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مال و دولت میں اضافے کا وظیفہ نہیں پوچھا، جلد شادی ہونے کا وظیفہ نہیں پوچھا، خاتمہ بالخیر کی دعا ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے ہی ایمان کی دولت۔ سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا شان ہے آپ کی، اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اپنے معمولات میں بھی شامل کیجیے گا۔ یہ تو سب کو پڑھنے کی اجازت ہے نا؟ جی، مدنی پنج سورہ میں الحمدللہ میرے علیہ سنت نے اس کو لکھا ہے، تو یہ آپ کو صفحہ نمبر بھی بتایا گیا، مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 223 کے اوپر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، آپ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جی وسیم بھائی، کچھ استخاروں کے جوابات شاہ فرمائیں۔ جنید میں ذوالقرنین بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے سر کے درد کا مسئلہ تھا، تو ان کے استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر درد جا نہیں ہوتا، دوائیاں لے رہے ہیں لیکن سر درد نہیں جا رہا، تو پھر کوشش کریں، دیکھیں ایک تو نیند پوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے سر درد، تو پھر آپ کوشش کریں نظر بھی چیک کریں۔ بعض اوقات نظر کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سر درد نہیں جا رہا ہوتا۔ اگر سر درد آپ نے دوائی لی ہے پھر بھی نہیں جا رہا، تو کوشش کریں نظر بھی چیک کریں۔ اس کے علاوہ بیماری کا اشارہ آیا ہے تو آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، یہ بہترین مجرب وظیفہ ہے، یا معیدو یا معیدو یا معیدو، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور سر درد کے لیے ایک وظیفہ نوٹ بھی فرما لیں، کبھی بھی اگر سر میں درد ہوتا ہے تو 7 مرتبہ سورہ ناس ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر ایک بار میں 7 بار پڑھا، ایک بار میں درد دور نہیں ہوا، تو دوسری مرتبہ پھر 7 بار پڑھ کر دم کریں۔ اگر پھر بھی سر درد دور نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تیسری بار کا جب عدد پورا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے پہلے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ تیسری مرتبہ جب یہ عمل کر رہے ہوں گے نا، تو تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے وہ ماشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے، اب چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو۔ درد شقیقہ، ناظرین درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو، یہ بھی بڑا اس میں آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب سر میں درد ہوتا ہے نا وسیم بھائی، اس وقت وہ وظیفہ پڑھنے والی وہ کیفیت بھی نہیں ہو پاتی، کوئی دوسرا پڑھ کے بھی ودم کر سکتا ہے۔ اس کے مخارج درست ہوں، جو درست پڑھنے والا ہو تو اس سے کہیں انشاءاللہ ودم کر دیں گے۔ تو اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ تعویذات، جی تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں انشاءاللہ۔ یہ تعویذات آپ کو پیش کیے جائیں گے تو آپ تعویذ کا طریقہ استعمال بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسلام بھائی جو بستے پہ موجود ہوں گے تو آپ تعویذ بھی لیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کے سر درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ اچھا مشورہ بھی آپ نے دیا کہ بھائی ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اگر نیند پوری نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہے، بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر مستقل سر میں درد رہ رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو روحانی علاج بھی ہوتا رہے اور ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ شکیل احمد بھائی، انہوں نے کہا تھا پریشان ہے بیچارے، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ شکیل بھائی کا جو استخارہ ہے اس میں اثرات کا اشارہ ہے، تو خیر پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں آپ یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے اثرات کا جو اثر ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ اور رات کو سوتے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے بستے سے آپ اثرات کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گی، جو حل ہو جائے گا، جو بھی پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اثرات وغیرہ کی بھی انور بھائی بعض اوقات کارڈ وغیرہ بھی کروانا پڑ جاتی ہیں نا، تو یہ کارڈ کیسے کروا سکتے ہیں، کس طرح کروا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم آپ سے میں معلومات بھی لوں گا۔ ناظرین کے بعض اوقات یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں گھر بیٹھے ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آفس جانا ہے، جاب پر جانا ہے، اب ہم بستوں پر تو نہیں آ سکتے، تو اس کا مجھے کوئی آسان طریقہ بھی بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ آسان طریقہ کیا ہے، کس طرح جو ہے نا کم وقت کے اندر ہم اپنے دیگر معاملات کے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ پورا طریقہ بھی آپ سے معلوم کروں گا۔ ناظرین روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں، اور
اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ واقعات انہی کی زبانی آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. جی چلائیے گا. ایک نے دعوت اسلامی کی کرانے کے علاج کرایا جی کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی کالے جرگان ہیپاٹائٹس میں کہ وائٹ کلر کے دوپٹے اور چنے بھجے ہوئے کہ تویز وغیرہ تھے. اللہ تعالیٰ بڑی شفا دی کہ 1 ماہ بعد رپورٹ کرائی تھی. اللہ نے شکر ہے بڑی کلیئر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی. دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ. میں نے دعوت اسلامی کے بستے سے ہیپاٹائٹس کا علاج کروایا، سفید دوپٹے اور چنے پر دم کر کے دیے. 1 مہینے کے بعد رپورٹ کروائی تو رپورٹ بہت بہتر آئی. دعوت اسلامی کا بہت شکریہ. میں ساہیوال دا رہشی ہاں. میری لتاں چ بہت زیادہ درد ہوئی سی تے میں فضانے مدینہ آیا سی ساہیوال تے اس واسطے میں ڈورا دم کروا کے گیا سی. ہوں اللہ دا شکر ہے لتاں دی درد نہیں ہوتی، ہوں ٹھیک ہو گئی. میں ساہیوال کا رہائشی ہوں. میری ٹانگوں میں بہت درد تھا تو میں نے فیضان مدینہ ساہیوال سے ڈوری دم کروائی. اب الحمدللہ درد بالکل ٹھیک ہے. ساہیوال دا میں رہائشی ہوں. شباد میرا نام ہے. استخارہ میں کرایا سی تے پتا لگا کسی نے کام بنیا ہے. پھر میں توکل مسجد چ آیا، انہوں نے مینوں تویز دیتا تے ماشاءاللہ میرا کام ٹھیک ہو گیا. میرا نام شہباز ہے. میں نے استخارہ کروایا تھا، پتہ چلا کہ کام میں بندش ہے تو میں توکل مسجد میں آیا اور وہاں سے تعویذ لیا. الحمدللہ اب کام ٹھیک ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہیں یرقان کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس کسی کا دور ہو رہا ہے، تو کسی کے ٹانگوں کا درد ٹھیک ہو رہا ہے، تو کسی کے کام الحمدللہ سبجل بنتے چلے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا. اور ناظرین یہ روحانی علاج کی بہاریں، یہ تعویذات عطاریہ کی بہاریں، یہ واقعات بتانے کا، دکھانے کا، سنانے کا مقصد ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ افراد کے جن کا اعتقاد کمزور ہیں، جن کا یقین کمزور ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں اور ہم تو اتنے عرصے سے علاج کر رہے ہیں، ان کو بھی تو فوائد حاصل ہو رہے ہیں نا. اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. فوائد حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک کے کلام میں برکتیں ہی برکتیں ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اچھا بات چلی مدنی بہاروں کی مسائل کے حل ہونے کی. اچھا انور بھائی مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات لوگوں کے آپ چونکہ بڑا ایک دور ایسا چل رہا ہے نا، ہر آدمی مصروف ہے، روحانی علاج کروانا بھی چاہتے ہیں، وظائف پوچھنا بھی چاہتے ہیں، کاٹ کا عمل کروانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اب ایک شخص صبح 8 بجے جاب پر جا رہا ہے، رات کو اس کی 8 بجے 10 بجے چھٹی ہو رہی ہے، جاب سے بعد اوقات چھٹی نہیں مل پاتی. اب روحانی علاج بھی کروانا ہے، وقت نکال کے آنا بھی ہے. اگر بالفرض کی مصروفیت مجبوری آڑے آ جاتی ہے، نہیں آ سکتے، تو اب کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں. آن لائن اگر کارڈ کروانا چاہیں، آن لائن تعویذ منگوانا چاہیں، آن لائن اپنا روحانی علاج کروانا چاہیں، اپنی فیملی کا، کوئی ایسا آسان سے ذرائع ہمیں بتا دیں، کوئی ایسے آسان سے طریقے بتا دیں کہ گھر بیٹھے روحانی علاج ہمارا ہو جائے. دعوت اسلامی کا تحت آن لائن بھی الحمدللہ یہ سلسلہ روحانی علاج کا، وظائف بتانے کا، کارڈ کا عمل، گھر بیٹھے آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں. یہ سروسز دعوت اسلامی کی آن لائن فری میں اویلیبل ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو بھی کام ہے وہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے ہی کیا جاتا ہے اور یہ فری میں کیا جاتا ہے. اس پر کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جاتے، نہ کوئی ایزی پیسہ کے ذریعے، نہ جیز کیش کے ذریعے، نہ کوئی اور اس طرح کا سلسلہ کار ہے کہ جناب اکاؤنٹ بھیج دیا جائے اور یہ آپ اتنے پیسے بھیجیں تو پھر آپ کا علاج شروع کریں، تو آپ کا استخارہ نکال دیا تو یہ کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی کے تحت ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی رقم، کوئی پیسے وغیرہ کسی بھی طرح سے نہیں لیے جاتے. نہ ہی دعوت اسلامی کے تحت واٹس ایپ کے ذریعے، کوئی وائس میسیجز کے ذریعے، نہ کوئی مبلغ رابطے کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا نہیں ہے. تو آپ کو جب بھی دعوت اسلامی سے روحانی علاج کروانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یہاں پر روحانی علاج کا آئیکن موجود ہے. اس کے اندر آپ گھر بیٹھے اپنے تعویذ بھی منگوا سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ وظائف بھی معلومات کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں. اچھا یہ معلوم کیسے ہوگا کہ بھئی یہ مستند نمبر ہے، یہ مستند وظائف ہیں؟ آج کل جو ہے نا بڑے کئی گروپ بنے ہوئے ہیں. ہاں جی، روحانی علاج کے نام سے بھی دعوت اسلامی کے، اور اپنا کیا نام ہے شعبہ روحانی علاج کا لوگو بعض اوقات لگا کر نمبر عام ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. تو پہچان کیسے ہو اور پتہ کیسے چلے کہ واقعی یہ آفیشلی یہ شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا جو شعبہ یہ اس کا نمبر ہے یا اس کا یہ گروپ ہے یا اس کا یہ پیج ہے؟ تو پہچان کا کیا طریقہ ہوگا؟
देखिए, दावत इस्लामी का इस्तिखारे का जो नंबर है ये मदनी चैनल पर दिखाया जाता है। यही एक नंबर है जिसके ज़रिए आप दावत इस्लामी से इस्तिखारा करवा सकते हैं। सही। इसके अलावा हमारा नंबर नहीं है, ये स्क्रीन पर भी अच्छा, आपको ये तो दिखाया इस्लामी जाता है। भाइयों का हो गया। इस्लामी बहनों का, वो भी इस नंबर पे रब्ता करें। इस्लामी बहनों के लिए व्हाट्सएप के नंबर हैं, वो 2 नंबर हैं, वो भी इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो इस्लामी बहनें अपने मसाइल लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो भेज सकती हैं। इनको व्हाट्सएप के ज़रिए ही जवाब दिया जाता है। वॉइस मैसेजेस इस पर नहीं भेजने होते, पिक्चर नहीं भेजनी होती, वीडियोस नहीं भेजनी होती। सिर्फ आप अपना मसला लिख के, जो भी इस्लामी बहन है वो अपना मसला लिख के इस नंबर पर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह उल करीम उनको टेक्स्ट में ही जवाब दिया। ये तो चले पाकिस्तान वालों के लिए आसानी कर दी माशाअल्लाह। बैरून मुल्क वाले क्या करें? दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्तिखारे की सर्विसेज के लिए कॉल सेंटर बन चुके हैं। यूके के अंदर भी दावत इस्लामी का इस्तिखारा कॉल सेंटर है, 12 घंटे की सर्विस है। आप किसी भी टाइम वहाँ पर जो है इस्तिखारा करवा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा ऑनलाइन कॉल सेंटर की सहूलत मौजूद है। इसके साथ साथ हमारा बांग्लादेश के अंदर इस्तिखारा कॉल सेंटर है, यूएसए के अंदर इस्तिखारा कॉल सेंटर है। तो ये दुनिया भर के लिए अलग अलग कॉल सेंटर की सहूलत भी है। और अगर दुनिया भर से आप इस नंबर पर भी रब्ता करना चाहें, जो कॉल का नंबर बताया गया, इस्तिखारे का नंबर दिखाया गया, तो आप इसके शुरू में +92 लगा के नंबर डायल कर लें। तो यहाँ पर तो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों के अलावा ये सर्विस मौजूद होती है। आप अपना इस्तिखारा करवा सकते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे ओवरसीज़ वालों के लिए भी। बाद औक़ात लोग पूछ रहे होते हैं हम कैसे रब्ता करें, कैसे रूहानी इलाज करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता दिया गया। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। आप विज़िट तो करें, आप देखें तो सही, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। हर चीज़ का रूहानी इलाज आपको मिल जाएगा। आपके मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल यहाँ पर मौजूद है। फिज़िकली आप नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन आप इस्तिफादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। शोभा रूहानी इलाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन भी है और उसके ज़रिए भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कार्ड की सर्विस है और रूहानी इलाज की, वज़ाइफ की, मुरीद बनवाने की, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपको फ़वाइद हासिल होंगे। हर चीज़ का हल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपकी अपनी दावत इस्लामी घर बैठे आपको दे रही है। इधर उधर जाने से आप बचें, वक्त भी बचाएं और इस सर्विस से बिल्कुल आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक और अर्ज़ करनी थी जी कि बाज़ लोग ना पैसे भेज के ना फिर हमें भेज रहे होते हैं कि जनाब ये इस नंबर पे मैंने पैसे सेंड कर दिए हैं, तो ये दावत इस्लामी के कोई इस्लामी भाई का नंबर है। तो इसकी कई बार वजाहत की जा चुकी है कि दावत इस्लामी वाला कोई भी इस्लामी भाई हमारे इस शोबे के तहत जितना इलाज है सारा फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई रकम वगैरह नहीं ली जाती। तो आप बराए करम ना पैसे भेजा करें, आपसे कोई डिमांड नहीं है। ये शोबा फ़ी सबीलिल्लाह दुनिया भर में इलाज करता है। इस्लामी भाइयों का इलाज भी फ्री में किया जाता है, इस्लामी बहनों का इलाज भी फ्री में किया जाता है। माशाअल्लाह, इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों के बस्तों से भी अपना रूहानी इलाज करवा सकती हैं, दम करवा सकती हैं, वहाँ जाके कार्ड करवा सकती हैं, तावीज़ात ले सकती हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के 12 ममालिक के अंदर इस्लामी बहनों के भी रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, जहाँ पर इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों का रूहानी इलाज करती हैं। बड़ा वहाँ से बेहतरीन माशाअल्लाह ये सिलसिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाज़रीन एक इजमाली खाका, एक मुख्तसर सा आपको आपके सामने ये शोबा रूहानी इलाज की खिदमत आपके सामने रखी है ताकि आपके भी इल्म में हो कि इन ज़राए से इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हम अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं, अपनी फैमिली का करवा सकते हैं। इस्लामी बहनों का अलहदा एक निज़ाम है, इस्लामी भाइयों का अलहदा एक निज़ाम है। और ये दावत इस्लामी की खुसूसियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह शरई तकाज़ों के मुताबिक, शरई एहतियात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रूहानी इलाज किया जाता है। ये सारे रूहानी इलाज होते हैं। आखिर में हम एक बात ज़रूर आपको कहते हैं, वो क्या, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। मैसेज काफ़ी सारे आ चुके हैं। अच्छा भाई, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि नेक बंदे का कोई वजीफ़ा मुझे बता दें। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या खबीरू, या खबीरू, या खबीरू। या आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह उल करीम नेक बनेंगे। तो ये एक मैसेज ये भी आया कि मेरे शोहर को सांस का मसला है, कमज़ोरी भी है, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि इनका सांस का मसला हल हो जाए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आप 60 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके इनको पिलाएं। ये खुद पढ़ सकते हैं, खुद दुरुस्त पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ कर पी लें। इंशाअल्लाह उल करीम सांस का प्रॉब्लम भी हल होगा। रूहानी इलाज के बस्ते से इसके
ख़ास तावीज़ भी दिए जाते हैं सांस के प्रॉब्लम के लिए, तो वो आप अपने करीबी बस्ते से ये तावीज़ात भी हासिल करें, इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफा हासिल होगी। अच्छा जी, एक मैसेज आया कि मेरे भाई बैरून मुल्क में हैं, कई माह हो चुके हैं जिनके पास वो काम करते हैं, वो पैसे नहीं देते, बड़ी परेशानी है घर में, प्लीज़ कोई वजीफ़ा भी बताएं, दुआ भी करें, इस्तिखारा भी करें। अतीक नाम है और इनकी वालदा का नाम है बिल्किस। क्या नाम बताया था? इनका अतीक नाम है इनका, और वालदा का नाम है बिल्किस। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज ये भी आया है कि हाथ पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, मेरी बहन कहती हैं कि इन पर अमलियात का असर है। फ़िज़ा नाम है और वालदा का नाम सकीना है। इस्तिखारा भी कर दें कि और बताएं कि इनके साथ क्या मामला है, और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए। फ़िज़ा नाम है, फ़िज़ा, वालदा का नाम सकीना। अच्छा, ये एक और मैसेज है, पेशावर से बात कर रहा हूँ। इरफान सर जी, कोई कारोबार के लिए वजीफ़ा कर दें, बस घर में मैं बैठा रहता हूँ, रोज़गार पे भी लग जाऊँ और 5 वक्त नमाज में भी दिल लग जाए, तो मेरा इस्तिखारा भी कीजिए। इरफान नाम है और वालदा का नाम है हव्वा। अच्छा, ये एक मैसेज भी आया है कि हम अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं, ऐसी दुआ बता दें कि हमें गैबी तौर पर हमारी मदद हो जाए, अल्लाह पाक हमारे लिए असबाब बना दें, और कोई वजीफ़ा भी बताइएगा। वजीफ़ा भी मैं आपसे मालूम करूँगा अपना जायज़ हक़ लेने के लिए। अभी मालूम करता हूँ आपसे, जब तक आइए नाज़रीन, कुछ मदनी बहारें मज़ीद हमारे पास मौजूद हैं, आपको वो दिखाते हैं। चलें, शामिल करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम आपकी ये मदनी बहारें। आप वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा अनवर भाई। जी, जगह लेना चाह रहे हैं, ये एक अलग काम है, जायज़ हुकूक मिल जाएं वो अलग से है, दोनों काम, तो दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग इरशाद फरमाइए। अर्ज़ कर देते हैं। अगर किसी के कोई हकूक़ किसी की तरफ बाकी, जैसे रकम फंस जाती है, कोई और कब्ज़ा कर लेता है जगह के ऊपर, प्रॉपर्टी किसी की होती है, कब्ज़ा किसी का हो जाता है, या किसी की रकम दी थी वो वापस ही नहीं दे रहा, या देने का ही उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, तो ये जायज़ हुकूक़ हासिल करने के लिए एक वजीफ़ा आपको पेश करते हैं। आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम आपके जायज़ हुकूक़ आपको मिलेंगे। इस वजीफ़े की बरकत पिछले दिनों एक शहर में थे, लाहौर में, तो वहाँ इस्लामी भाई ने बताया कि उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा, तो उनका तकरीबन 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी जो उनको मिल नहीं रही थी, तो अल्लाह पाक की रहमत से उनको ये प्रॉपर्टी भी मिल गई, और फिर उन्होंने इस साल हज भी कर लिया। माशाअल्लाह भाई, आप तो कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, ताजिर हजरात, वो अफराद के जिनको ये शिकायत रहती है कि भाई मार्केट में हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमने उसको कर्जा दिया था, फलां को पैसे दिए थे, हमारा पैसा ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि मैं इतने अरसे से जॉब कर रहा हूँ, मेरा सेठ मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी वजीफ़ा किया जा सकता है। तो भाई अब ये सारे के सारे अफराद जिनके साथ इस तरह के मसाइल मुतवज्जो हो जाएँ, बड़ा शानदार, बड़ा कमाल का वजीफ़ा बताने जा रहे हैं आपको। अब देखिए ना, फलां के 1 करोड़ रुपये फंसे हुए थे, मिल गए माशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से। अब जल्दी से बताइए क्या वजीफ़ा है वो। जी, अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु। या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु 75 मरतबा आप पढ़ें, पढ़कर फिर सजदे में जाएं और सजदे की हालत में दुआ करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपके जो जायज़ हुकूक़ हैं, अल्लाह ने चाहा तो आपको मिल जाएंगे। ये रोज़ाना आपने वजीफ़ा पढ़ना है, किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। औकात मकरूहा के अलावा पढ़ लें, सजदा नहीं कर सकते उसके अलावा, औकात मकरूहा के अलावा ये वजीफ़ा पढ़ लें माशाल्लाह। यानी इसको आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि मगरिब के बाद पढ़ लें, आप इशा के बाद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद नमाज़ पढ़कर फारिग हो गए, उसके बाद ये अमल कर लें। बमुश्किल ये 15 मिनट का ये अमल होगा, 12 से 15 मिनट का ये अमल है, आप ये करें इंशाअल्लाहुल करीम आपकी फंसी हुई रकम, फंसे हुए पैसे, आपको अपना हक इंशाअल्लाहुल करीम मिल जाएगा। ये एक बहार तो अभी हमने सुनी, आइए मज़ीद कुछ मदनी बहारें आपको सुनाते हैं। जी चलिए। मेरी वालदा के साथ अरसा हो गया टीबी हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब से मैंने तावीज़ लिया और दम किया, पानी पिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की रहमत से किया तो वो बिल्कुल सेहतियाब हो गए। अल्लाह का शुक्र, अभी तक वो हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा ऐसा हुआ कि खून की उल्टियाँ वगैरह हुई, उनकी तबीयत कुछ ऐसी नासाज हो गई थी। खून की उल्टियाँ इतनी इस कदर हुई कि बेसन भर गया 1 से 2 दफ़ा। तो अभी थोड़ा बैठने के लिए ऐसा हुआ कि उनको तावीज़ पहनाया, पानी पिलाया, दम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर सेहतियाब हो गए अल्लाह की रहमत से। कि तावीज़ तारिया की बारें हैं, रूहानी इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल आएँ, दावत इस्लामी में आएँ, और जो भी आपके मसले मसाइल हैं, दीगर मामलात हैं, आपके जो भी जादू अमलियात वगैरह हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ तारिया से रब्ता करें, अल्लाह की रहमत से बहुत फ़ायदा होगा। आपका यकीन कामिल होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका सही काम हो जाएगा। मैं मोहम्मद सलीम अत्तारी कादरी, पन्नू अकिल फैज़ान मदीना से। अचानक से मेरे बेटे को पैर में दर्द हो गया,
تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو چوٹ وغیرہ لگی ہے؟ اس نے بولا کہ نہیں۔ موچ وغیرہ آئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر گھر والے بولنے لگے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ میں نے بولا جب کوئی چوٹ ہی نہیں لگی، موچ وغیرہ بھی نہیں آئی، تو کس ڈاکٹر کے پاس اس کو میں لے کے جاؤں؟ تو اتنے میں میرا بڑا بیٹا آ گیا، وہ بولنے لگا بھی کوئی تو اس کا حل ہوگا نا۔ میں نے بولا اس کا حل ہے۔ اچانک سے روحانی علاج کروایا انشاءاللہ، مدنی مداخلہ بھی ہوگا اور لنگر رضویہ کا بھی الحمدللہ سب جل اہتمام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے، سب کے اللہ پاک مسائل حل فرمائے۔ استخاروں کے جوابات وسیم بھائی کچھ باقی رہ جی عتیق بلکیس ان کا استخارہ کیا گیا تو ان میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، دوسری مرتبہ بائیں گال پر اور تیسری مرتبہ چہرے پر، تو انشاءاللہ یہ نظر ان کی اتر جائے گی۔ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے اس کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، تو ایک نظر بد کا علاج۔ اور دوسرا فضا بنت سکینہ اور عرفان ہوا، ان کا استخارہ کے ان کے ساتھ اثرات کے معاملات ہیں، اللہ پاک ان کے معاملات حل فرمائے، جو بھی روحانی جسمانی بیماریاں اللہ پاک دور فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ سماعت فرما لے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے آپ کے قریبی شہر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جہاں اسٹور لگتا ہو وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں، کارڈ وغیرہ کے عمل بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، وقت ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا ہے۔ اچھا یہ چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ انور بھائی ان کے روحانی علاج بھی بتائیے گا آپ اور دعا بھی کیجیے گا ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے۔ قرض اتر جائے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی قرض اتارنے کے لیے یہ دعا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے پر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ کیا بات، یہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعا ہے یہ صبح و شام 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ صحیح، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور بھی ہے قرض سے وظیفے، جی جی، سورہ قریش 7 بار پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ یہ بھی قرض سے نجات 7 مرتبہ۔ اس کا بھی کوئی وقت ہے؟ اس کا کوئی وقت نہیں، یہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ لیں، کہ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، دونوں وظائف آپ کو بتا دیے گئے، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے تو آپ بالکل وہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم قرض اتر جائے گا۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے قرض کی ادائیگی کے بھی غیب سے اسباب بنتے ہیں، چلے جائیں گے، اللہ پاک ہی مسبب الاسباب ہیں۔ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے، میں خوشاب کا ایک علاقہ سلطان پور انگراہ کا رہائشی ہوں۔ یہ میرا سوال ہے کہ گھر میں بات بات پر لڑائی ہوتی ہو، ایک دوسرے کی بات برداشت نہ ہوتی ہو، اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک قوت برداشت نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا ہے عموماً بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں اس طرح کا ماحول بعض اوقات یہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں اور جو حکمت عملی کو سمجھتے ہیں تو وہ الحمدللہ سے وجل اس معاملے کو ہینڈل کر لیتے ہیں، معاملات کو سلجھا دیتے ہیں۔ اور جو کم سمجھ ہوتے ہیں اور نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک قسم کے سامنے آتے ہیں۔ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے، آپس میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں، ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، لڑائی جھگڑے اس طرح کا کہ پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ عفو و درگزر کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں کو سلام کر لیا، جواب مل جائے ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ لی۔ اب اس عمل کے 2 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، ایک تو رزق میں برکت بھی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی الحمدللہ سبحان ختم ہو جائیں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔
یہ عمل آپ کر لیں. اور اگر گھر والوں کو پانی پلانا ممکن ہو تو ایک مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کریے پلا دیں تو الحمدللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتیں تمنائیں التجائیں پوری فرمائے. وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آئی تھیں. میرے سامنے اس وقت میسیجز بھی کافی سارے ہیں کہ جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دیے ہیں. تو وقت ہوا ہے دعا کا. آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آنے والی جو شب ہے 25ویں شب ہے اور عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شب ہے. ضرور ہم اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی سال ثواب کا اہتمام کریں. خصوصی آج الحمدللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. اول تاخیر اس میں ضرور شرکت کیجیے گا اور کلام رضا بھی سنیے گا. انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا ارحم الراحمین 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے پیر و مرشد کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے. بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما دے. جن کی جائیداد پر، جن کی پراپرٹی پر، جن کی زمینوں پر، جن کے مالوں پر، جن کے پیسوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، اللہ پاک ان کے حقوق انہیں واپس دلا دے. جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے. جو بچھڑے ہیں آپس میں ملا دے. یا اللہ پاک جن کے درمیان ناراضیاں ہیں آپس میں محبت نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرما دے. اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. تو بے حساب بخش کہ ہے بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.